حوالے سے یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ شاہین اکیڈمی جو اب تک ہندوستان میں کام کرتی آ رہی تھی، اب الحمدللہ اس کے برانچز انٹرنیشنلی اسٹیبلش ہو رہے ہیں اور جزیرۃ العرب میں، سعودی عرب میں بھی اس کا افتتاح ہو گیا ہے اللہ رب العالمین کے فضل سے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی شروع میں، بلکہ ایک آیت کا ایک حصہ پڑھا، وہ ہے وَاشْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم اللہ کا کثرت سے شکر ادا کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ چونکہ جو بندہ اللہ کا کثرت سے شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اور جب شکر کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم زبان سے صرف شکر کریں ادا، بلکہ وہ تو ہے ہی کہ ہم زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے اعمال کے ذریعے، اور جو نعمت اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے اس نعمت کی قدر کر کے اس کا شکر ادا کریں۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک انسان نعمت کی قدر نہیں کرتا ہے تو اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ اس نعمت کو اس انسان سے سلب کر لیتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو میرا شکر ادا کرو گے تو میں اضافہ کروں گا، نعمتوں کو میں اور اضافہ کروں گا۔ اگر ہم شاہین کے برانچ کے اوپن ہونے پر صحیح معنی میں اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ ایسے اور بھی برانچز کو قائم کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے اللہ کا کفر کیا، ناشکری کی، اس نعمت کی ناشکری کی جو اللہ نے تمہیں دی ہے، تو جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور دنیا میں عذاب پھر اس طرح آتا ہے کہ اللہ نعمتوں کو سلب کرنے لگ جاتا ہے، نعمتیں چھیننے لگ جاتا ہے، اور پھر نعمتوں کو چھین کر ایسے افراد کو دیتا ہے جو اس نعمت کے مستحق ہوتے ہیں اور اس نعمت کی قدر کرتے ہیں۔ لہذا سب سے اہم چیز ہم اور آپ یہ عزم کر لیں، مدینہ المنورہ میں ہم سب موجود ہیں، کہ انشاءاللہ آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے ہم سب اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے، اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، جس میدان میں دی ہے، جس صورت میں دی ہے، اس نعمت کی قدر کریں گے اور اللہ کے احکامات کا پاس و لحاظ رکھیں گے۔ ایجوکیشن پہ الحمدللہ بہت لمبی گفتگو ہمارے کئی حضرات نے اور ہمارے آنریبل گیسٹ نے کی ہے، اور بہت مفید باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں۔ میں اس پر زیادہ نہیں جانا چاہوں گا، میں اس پر آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ اس ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے، شریعت اسلامیہ میں تعلیم کا مقصد کیا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ تعلیم کیسی ہونی چاہیے، کس طرح ہونی چاہیے، اور ہم کہاں لیک کر رہے ہیں، کہاں ہمیں